ملاقات فیض صاحب کے زندان نامہ میں یہ ان کی شرافاق نظم شامل ہے۔ اس نظم نے نہ صرف سامعین اور قارئین سے داد وصول کی بلکہ ناقدین بھی بڑے بڑے ناقدین اور ناقد جو ہے اس نظم میں فیض کی امیجری اور جمالیات کے فن کے معترف ہوئے۔ اس نظم کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی نظم کی تاریخ پہ بات کر لی جائے تاکہ جو سامعین ہیں ان تک مزید علم انہیں حاصل ہو سکے۔ 1857 کا جو سال ہے یہ بر ذخیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ نئے علمی تحریک اور شعور کی بیداری کی لہر پھوٹی۔ سر سید احمد خان نے علمی میدان میں قدم رکھا تو دوسری طرف ادبی میدان محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے سنبھالا۔ 1874 میں انجمن پنجاب کے نام سے لاہور میں تنظیم قائم کی گئی، جس میں نظم کے نئے مفہوم دیے گئے یا اسے جدید نظم کی بنیاد قرار دیا گیا۔ یہاں پہ نظم ایک نیا موڑ جو ہے لیتی ہے اور ایک اہم سنگ میل کا یہ سال 1874 کا جو ہے اردو نظم نگاری میں ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی نظم کے بنیادی جو مقاصد تھے وہ ایک تو غزل کے عصری جو رجحانات تھے یا غزل کا جو روایتی ایک چیز چل رہی تھی اس سے جان چھڑانا، پھر جب ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے تو اس نئے دور میں غزل ان چیزوں کو، ان جذبات کو، ان حالات کو سمونے سے قاصر تھی، تو نظم کی بنیاد پڑی۔ حالی اور اکبر کی اگرچہ راہیں اور ان کے متضاد نہ ہیں، مکمل ان کے نظریات اور سوچ، لیکن ایک ان کی شاعری کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک چیز واضح ملتی اور وہ تھی قوم کی اصلاح۔ تو یہ شاعری جو نظم کی یہاں پہ بنیاد پڑی اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ علامہ اقبال اور جوش نے نظم کو نئی رفتوں سے روشناس کرایا۔ علامہ اقبال ایک نظم میں داخلی جذبات اور عناصر کو شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1936 تک جب یہ زمانہ پہنچتا ہے اور 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کی بنیاد پڑتی ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نظم اپنی بلندیوں اور رفتوں کی معراج پہ پہنچی۔ اس نظم میں، اس دور میں، سال میں نظم کی سٹیج پہ جو اس کی بلندی ہے، زندگی کی کم و بیش ہر موضوع کو اس میں بیان کیا گیا۔ انقلاب ہے، رومان ہے، مزدوروں، بے بس عوام کے اور مجبور عوام کے قصوں کو، ان کے حالات کو، ان کی زندگی کو، ان کے مسائل کو موضوع سخن بنایا گیا۔ تو فیض صاحب ادبی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور فیض صاحب نے جس طرح ترقی پسند تحریک میں نظم کے موضوع کو اور نظم کے صنف شاعری کو آگے بڑھایا، اسی کے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے، ماں سوائے گنتی کے چند شعراء کے، باقی شعراء اس میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن جو شعراء آگے آئے ہیں وہ بھی اس ترقی پسند تحریک اور عصری رجحانات کے بدلے میں ان میں ایک نئی تبدیلی اور لہر آئی۔ نون میم راشد ہو گئے، میرا جی ہو گئے، مجید امجد ہو گئے۔ یعنی ترقی پسند تحریک کو اگر ایک جملے میں اس کا نچوڑ بیان کروں، باٹم لائن اس کی کہوں تو وہ یہ تھا کہ شاعری میں اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے غم، ان کو بیان کرنے، اپنا ہی رونا رونے کے بجائے جو مجبور، بے بس اور غریب قوم تھے، جو بے انصافی اور ظلم ہو رہا تھا، اس کو موضوع ادب، موضوع سخن بنایا گیا۔ فیض کی یہ نظم، اس میں ملاقات، امیجری اور جمالیات کے عمدہ تصویر کشی اور عمدہ مثالیں ہیں اس میں۔ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مشل بکف ستاروں کے کارواں گر کے کھو گئے ہیں۔ یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ شاعر نے رات جو ظلم کا استعارہ ہے اسے درد کا شجر قرار دیا ہے۔ درد کا شجر قرار دینے سے فیض نے اس ظلم کے کمی لانے کی بات کی ہے اور درد کے شجر کی بات کی ہے۔ فیض کی اس نظم میں فیض کا جو روایتی، رومانوی اور انقلابی
ہے سوچ تھی وہ اس میں مفقود نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے فیض کو ڈھونڈنا قاری کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں فیض کا جو آہنگ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، امیجری بیان کر دوں کہ امیجری چیز وہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز بیان کرنا سخن میں کہ جو قاری کی 5 سینسز حواس خمسہ کو ابھارے، اسے مجبور کر دے، اسے گویا کہ متحرک ان 5 سینسز کو کر دے، یہ ہوتی ہے امیجری۔ ٹھیک ہے، پانچوں سینسز کو سوچنے پہ، سمجھنے پہ ان کو مجبور کر دے کہ جیسے یہی بھی اس نظم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ امیجری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس نظم میں فیض نے جمالیات کو انقلاب سے الگ نہیں ہونے دیا اور انقلاب کو جمالیات سے الگ نہیں ہونے دیا ہے۔ رات ظلم کا استعارہ ہے، درد کا شجر ہے۔ شاعر کہتا ہے مجھ سے اور تجھ سے عظیم تر ہے۔ یہ مجھ سے اور تجھ سے جو ہے صرف شاعر اور اس کا محبوب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام انسانیت شامل ہے۔ کہتے ہیں ہم سے عظیم تر ہے یہ رات، یہ ظلم، کہ اس میں کیا ہے کہ عظیم تر ہے، اس کی شاخیں ہیں، مشعلیں ہیں، ستاروں کی ہیں، کارواں ماہتاب کے ہیں، ہزاروں ماہتاب اس میں کھو گئے ہیں۔ اس رات، اس ظلم کی رات میں ہزاروں ماہتاب اور ستارے جو ہے وہ پر نور رہے اور روشنی دے گئے۔ اچھا، اس پہلے بند نظم کے پہلے حصے کے پہلے بند میں آپ دیکھیں رات، شجر، مشعل، ستارے، ماہتاب، نور، امیجری کی ایک عمدہ مثالوں کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے۔ شاعر دوسرے بند میں کہتا ہے یہ رات عظیم تر ہے کہ اس رات کے شجر سے چند لمحوں کے زرد پتے، ٹھیک ہو گیا، گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں میں الجھ کے گلنار ہو گئے ہیں۔ اسی کی شبنم سے خاموشی کے چند قطرے تیری جبیں پر برس کے ہیرے پرو گئے ہیں۔ دوبارہ رات کا شجر، گیسو، گلنار، شبنم، قطرے اور ہیرے، یہ تمام رات کی دوبارہ امیجری کو شاعر جو ہے خوبصورت انداز اور پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ اب اس سارے بند کو دیکھیں تو رات جو ظلم کا استعارہ ہے، وہاں پہ شاعر روشنی اور امید کا پیغام دیتا ہے، تو رات اور صبح کا لازم و ملزوم ہونا فکر سخن میں یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی، لیکن فیض نے امیجری کا استعمال کر کے اس کے معنیاتی استعاروں میں، جو استعاروں میں بات کی ہے، گیسو ہے، شبنم ہے، جبیں ہے اور ہیرے ہے، ایک نئی معنیاتی استعاروں سے اس نظم کی ندرت میں اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، جو رات ہے، جو ستارے، ماہتاب ہے، زرد پتے ہیں، گیسو ہے، شبنم، قطرے، جبیں اور ہیرے، یہ روایتی اور کلاسیکی الفاظ ہیں، علامتیں ہیں، لیکن شاعر نے انہیں ایک نئے معنی، ایک نئی ندرت اور ایک نئے استعاراتی مفہوم سے آشنا کیا ہے۔ اس میں درد کی کسک ہے جو چل رہی ہے، اور شاعر اس رات کو درد کا شجر قرار دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ جو رات ہے ظلم کی، یہ اس لیے عظیم تر ہے کہ اس رات میں، اس ظلم کے طویل ہونے میں، اس ظلم کے بڑھنے میں ساری انسانیت میں کتنے ہی بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ مثلاً کہ جب بھی ظلم اور ستم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب پاکستان کے بننے کے بعد ایک ظلم اور جبر کا نظام اپنی انتہا کی طرف محو سفر تھا، تو جالب جیسے انقلابی بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کہیں پہ احمد فراز جیسے شاعر ہوتے ہیں جو احتجاجاً اپنے ایوارڈز حاکم وقت کو، عامر کو واپس بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زار روس کی جب حکومت تھی رشیا کی طرف ہم جائیں تو 1906 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میکسم گورکی کا ناول ماں شائع ہوتا ہے، تو وہ رات جو چل رہی ہے، درد کا شجر ہے، اس میں ہزاروں ستارے اور ماہتاب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ میکسم گورکی جیسے شعراء آفاق جو ہے مصنف اور ادیب ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس وجہ سے شاعر ظلم کی رات کو عظیم تر قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاعر ظلم سے یا کو کہہ رہا ہے کہ یہ برقرار ہے، لیکن شاعر یہاں پہ پھر امید کا پیغام دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا اس تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ہیں، وہاں پہ روشنی کی ایک ہلکی سی کرن بھی اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر جب اس رات، ظلم کی رات میں ہزاروں ماہتاب ہوں، ستارے ہوں، مشعل بکف ہوں، تو وہاں پہ اس رات کی عظمت کا اندازہ کر لیں۔ اس وجہ سے شاعر کہہ رہا ہے یہ رات مجھ سے اور تجھ سے عظیم تر ہے۔
پھر جو گیسو اور شبنم اور ہیروں کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے وہی امیجری 5 سینسز کو شاعر متحرک کر رہا ہے، انہیں سوچنے اور سمجھنے پہ انہیں متحرک کرتا ہے، تو وہ اپنے اپنے کام جو ہے نپٹا رہی ہے۔ آپ اس نظم کو جو ہے دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز امیجری مزید واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ملاقات نظم کا دوسرا حصہ۔ فیض صاحب اسی دوسرے حصے میں بھی اپنی استعاراتی خوبیوں کو اور امیجری کے بیان کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ رات بہت سیاہ ہے کہ اس میں میری صدا جو ہے وہ موجزن ہے، وہ نہر خون جو میری صدا ہے۔ نہر خون یہاں پہ شاعر نے تلمیح استعمال کی ہے کہ کیونکہ آخر میں وہ تیشہ فرات کا ذکر کرتا ہے کہ ان دونوں کو جاری تیشہ فرہاد کرتا ہے، تو وہ نہر خون ٹھیک ہے فرات کی تلمیح استعمال کی ہے۔ اچھا، اس کے سائے میں نور گر ہے، وہ موج زر محبوب کی نظر کو ایک سنہری رنگ دیا گیا ہے، سنہری علامت دی گئی ہے۔ پوری نظم کو آپ اس کے دوسرے حصے کو بھی دیکھیں گے، پہلے بند کو بھی آپ پڑھا دیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو دوسرے بند کو بھی آپ دیکھیں گے تو ایک چیز سامنے آئے گی کہ فیض صاحب اس میں جمالیات اور امیجری کو خوبصورت انداز میں جو ان کا شروریات تھی وہ بیان کر رہے ہیں اور اسی طرح بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس نظم میں کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ دو کردار ہیں اس رات میں، درد کی رات کے شجر میں۔ ایک شاعر ہے جو اپنا المیہ بیان کر رہا ہے، دونوں المیہ کردار ہیں، جو اپنا المیہ اپنا درد بیان کر رہا ہے، اور دوسرا کردار جو ہے وہ خاموش ہے، وہ صرف سن رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس دونوں بندوں میں بھی آپ نے دیکھا اس دونوں حصوں میں نظم کے کہ شاعر اپنے درد کو بیان کیے جا رہا ہے، اپنے احساسات کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا جو المیہ کردار ہے وہ اسی خاموشی سے سن رہا ہے، اس کی طرح سے جواب نہیں آ رہا۔ دوسری چیز، رات علامت ہے اور اس نظم میں بنیادی علامت رات ہے، اور ملاقات کو بیان کرنے کے لیے رات سے بہتر کوئی علامت نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری چیز، ظلم کو بھی بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا رات سے بہتر کوئی علامت نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ترقی پسند تحریک کے بنیادی محرک بھی رہا، یا یہ علامت بنیادی محرک رہی ہے رات کی۔ دوسری چیز جو ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ رات کے بعد جو ستارے، ماہتاب، نہر خوں ہو گیا، صدا ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، گلستان ہے، گلستان چمن ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ شاخ ہے، تو یہ جو چیزیں کمان یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کے رات کی بنیادی علامت کے بعد اس بنیادی علامت کی تشریحات کے لیے علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ اب نظم کے تیسرے حصے کی تشریح جو ہے وہ کرتا ہوں، اس کی صرف آخری دو شعر، تاکہ اس پوری امیجری اور کیفیات کو سمویا جا سکے۔ یہ نظم کے تیسرے حصے کے آخری صرف دو شعر لکھے ہیں، آخر میں لکھا ہے ملاقات کا۔ شاعر جو رات کا ذکر کرتا ہے، جو ظلم کی بات کرتا ہے، وہیں پہ امید کے دامن کو بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ کہیں پہ سحر، آفتاب، ستاروں کا، مشعلوں کا، موج زر کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس رات کے ظلم کو، اس رات کو ختم کرنے کا باعث بنیں گے۔ اور یہ جو ملاقات ہے کہ یقین رات اور صبح کی، ٹھیک ہو گیا، یقین کی اور امید کی، یہ صبح ہونی ہے، یہ سحر ہونی ہے، تو اس وجہ سے شاعر جو ہے کہیں پہ ہیرے پرو رہا ہے، کہیں پہ محبوب کو وہ موج زر کے نظر کا نام دے رہا ہے، اور کہیں پہ اس رات کے ثمر کو جو ہے عظیم تر اور یقین سے جوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ غم جو اس رات نے دیا ہے، اس ظلم کی بنا پہ جو میرے دل پہ واردات گزری ہے، جو میں غمگین ہوں، افسردہ ہوں، میرے انقلابی جذبوں کو جو تسلیم نہیں کیا گیا، کہتا ہے یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ رات نہ ہوتی تو غم نہ ہوتا، اور غم نہ ہوتا تو سحر کا یقین بھی نہ ہوتا، یعنی یقین کی دولت بھی ہاتھ نہ آتی۔ ظلم آیا ہے، رات چھائی ہے، تو صبح کا یقین بھی ہوا ہے کہ رات ختم بھی ہوگی۔ کہتا ہے یہ ایسا یقین ہے جو غم سے کریم تر ہے، اس سے عزیز تر، اس سے پیارا ہے، اس سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور کہتا ہے سحر جو شب سے عظیم تر ہے۔
جو شروع میں بات کہی تھی کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو درد ہے، یہ رات جو ہے درد کا شجر ہے، تو گویا کہ اس نے مجھے ہزاروں ماتاب ہیں، روشنیاں ہیں، ستارے ہیں، ٹھیک ہو گیا، شاخیں ہیں اور خوبصورتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاعر اسی ظلم میں خوش ہو گیا، نہیں، کہتے ہیں کہ یہ سر میں سے تسلیم کرتا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ یہ جو سر اس کے بعد آنے والی ہے یقین اور غم کی بدولت، کہتا ہے وہ کیا ہے، شب سے عظیم تر ہے۔ سوچیں کہ اگر ظلم میں ہمارے جو آپ کو کچھ 2-3 شعراء کے اور حالات کے واقعات بتائے ہیں، انقلابی جو لوگ پیدا ہوئے، کہتے ہیں اگر ظلم میں ایسے پیدا ہو رہے ہیں تو سر آئے گی تو ان لوگوں کے افکار اور نظریات کو کتنی جلا ملے گی۔ مجموعی آخر میں اس نظم کو جو بتایا ہے کہ سامعین نے بھی پسند کیا، قاری نے پسند کیا، داد دی، ناقدین بھی اس کے یہاں پہ فیض کے فن کے قدردان نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نظم مقبول عام کا درجہ حاصل نہیں کر سکی ہے۔ شروع میں نے شرفاء کا لفظ استعمال کیا تھا اس لیے کیونکہ یہ نظم جو ہے بہت ہی زیادہ اپنے اندر علامتی اور مفاہیم چھپائے ہوئی ہے۔